جمعہ کے متعلقہ مسائل، یہ ہمارا موضوع چند ہفتوں سے چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا طریقہ وہ پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ دینے کا انداز اور اسی طرح کیفیت وہ کیا ہوا کرتی تھی۔ اس سے متعلقہ ایک حدیث ہے، اس سے آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے، احمرت عیناہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی، سرخ ہو جایا کرتی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا، شدت آ جاتی اس میں، حتی کأنہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم، ایسی کیفیت ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ وہ صبح تم پر آ چڑھے یا شام کو تم پر آ چڑھے، یعنی کہ صبح حملہ کر دے یا شام کو حملہ کر دے۔ وَيَقُولُ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے، اما بعد، کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے کے بعد یہ بات کرتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں ہے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور اسی طرح کاموں میں بدترین کام نیا کام ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دونوں کے ساتھ لام کی زبر بھی اور پیش بھی، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت لہو، ایک اور روایت ہے لہو امام مسلم کی، کانت خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے روز اس طرح ہوا کرتا تھا، یحمد اللہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے، ویثنی علیہ، اور اس کی ثنا بیان کرتے، یعنی حمد و ثنا دونوں بیان ہوا کرتی، ثم یقول علی اثر ذالک، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد خطبہ دیتے، وقد علا صوتہ، اور تحقیق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بلند ہو جایا کرتی۔ وفی روایت لہو، اسی طرح امام مسلم نے ہی ایک اور روایت بھی ذکر کی ہے، نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں، من یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جسے اللہ رب العالمین راہ ہدایت پر گامزن کرے، گامزن فرما دے، اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، فلا مضل لہ، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کے لیے سیدھا راستہ نہیں تلاش کر سکتا۔ وللنسائی، امام نسائی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، اس کے الفاظ ہیں، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ احادیث، ان کے الفاظ مختلف ہیں، زیادہ تر امام مسلم کی ہی روایات ہیں اور ایک امام نسائی کی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے، تقدیم تاخیر رد و بدل اس کے اندر موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا اس کے اندر پہلی چیز جس سے ابتدا ہوتی وہ اللہ کی حمد تھی، پھر ثنا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ کو بھی کہا کرتے۔ خصوصی طور پر بدعات سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ کے اندر ذکر کرتے۔ اس حدیث مبارکہ میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقشہ کھینچا ہے، جابر بن عبداللہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کیفیت کا بھی ذکر ہے اور الفاظ کا بھی ذکر ہے، دونوں چیزیں اس میں ملتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ دینے کا انداز اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کے الفاظ۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر میں نہیں ہوتا تھا، لہ کر نہیں ہوتا تھا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کے اندر اشعار نہیں ہوا کرتے تھے، شعر و شاعری نہیں ہوا کرتی تھی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ کے اندر ایسی مجہول چیزیں جو آج ہمارے ہاں رائج ہیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی، سیدھی سیدھی بات ہوتی تھی. اور اسی طرح اس کا جو انداز ہے وہ بھی آج کل ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جی، موٹیویشنل اسپیکر. وہ آواز کے اتار چڑھاؤ، یہ خطبے کی پہچان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اس طرح نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سیدھا اور سادہ. اس کے اندر وَعَلَىٰ صَوْتُهُ کے الفاظ 2-3 مرتبہ آ رہے. اعلیٰ صوتہ سے مراد کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نارمل جو گفتگو ہوتی خطبہ دیتے ہوئے اس سے بلند ہو جاتے. اور اسی طرح لشکر کو ڈرانے کا بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح انداز خطبہ ہوتا کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ تم پر یا صبح چڑھ گیا یا شام کو آن چڑھا، یعنی کہ حملہ ہو گیا. اور جب یہ کیفیت ہو تو بندہ ایمرجنسی میں کس طرح آواز لگاتا ہے؟ متوجہ ہو کر پورے انہماک کے ساتھ، اور الفاظ کا انتخاب وہ ہوتا ہے جس سے لوگ مخاطب ہو جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی انداز تھا، مختصر اور جامع ترین. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک کے سرخ ہونے کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. احمرت عیناہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی آواز کی بلندی کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے، اس کو بیان کرنے کے انداز کی وجہ سے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا انداز تھا. اور اسی طرح پھر دوسرا جو اس حدیث کا حصہ ہے وہ کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. یہ آگے پیچھے الفاظ حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں. یہ وکل ضلالۃ فی النار کے الفاظ بھی ملتے ہیں. یہ پیغام اور درس ہے کہ اگر خطبے کا انداز بھی بندہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے تو وہ بھی بدعت بن جاتی ہے. اور اسی طرح اگر موضوعات کا انتخاب بھی اپنی طرف سے کر لے تو وہ بھی وہی چیز بن جاتی ہے. تو اس چیز کو لازمی طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خطبہ، اس کا موضوع، اس کا انداز، اس کی کیفیت، اس کا طریقہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو پھر وہ سنت بنتا ہے، پھر وہ مسنون بنتا ہے. اور اسی طرح جو رائج ہمارے ہاں آج کل خطبہ ہے، اس کا طریقہ جس طریقے سے دیا جاتا ہے وہ بھی پھر بدعت کہلاتا ہے. اور ان الفاظ کے اندر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبہ کے اندر یہ الفاظ ہونے کی بھی وجہ یہی تھی کہ آپ ذکر کی تذکیر کے لیے ان کا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور اگر یاد ہے تو پھر دوبارہ ان کو یاد دہانی ہو جائے. ایک ہے سبق یاد ہو جانا، بات یاد ہو جانا، ایک ہے اس یاد کی ہوئی کو تازہ کرنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دہرایا کرتے تھے تو یہ اس تازہ ہونے کے لیے دہرایا کرتے تھے. تو بہرحال بدعات کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تنبیہ کی ہے، اور آپ اپنے ہر خطبہ کے اندر یہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے. اور بدعت یقیناً انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، پھر توبہ نہیں کرتا، الا یہ کہ اس کو سمجھ آ جائے یا پتہ چل جائے. وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو نیکی، اجر، ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھنس جاتا ہے. جبکہ کتاب و سنت میں نہیں. اگر چاہ کہ وہ کام کتاب و سنت میں ہے لیکن اس کام کو کرنے کا طریقہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تب بھی وہ کام رائے گاہ ہے، درست نہیں. کہ عمل سنت والا کرنا ہے، طریقہ بھی سنت والا ہونا چاہیے، طریقہ اپنا نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبات میں اس چیز پر خاص طور پر زور دیا. تیسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے پورا معاشرہ زور لگا لے نہیں کچھ کر سکتا اس کا، اور اللہ رب العالمین جس کو ہدایت نہ دینا چاہے پورا معاشرہ زور لگا لے نہیں ہو سکتا. یہ بھی پیغام ہے. بدعت کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ بدعت ہمارے ہاں بعض اصولیین بھی یہ بات کرتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. یہ ڈیفینیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں. کل بدعۃ ضلالہ، بات ختم ہو گئی. ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، بات ختم ہو گئی. اب اس میں سیئہ اور حسنہ کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی، بعد میں کوئی اصولی کرے، کوئی مرضی کرتا رہے، کوئی شریعت نہیں بن سکتی. بدعت ہی ہے، اس کا راستہ غلط ہی ہے، تو وہ پھر اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بدعت بہت خطرناک چیز ہے. ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور اپنے میزان کو ترازو کے بارے میں بھی یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بھر رہے ہیں، لیکن ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ عمل کتاب و سنت کا ہے، نہ وہ طریقہ کتاب و سنت کا ہے، دونوں ہی اس کے اندر نہیں ہے. تو ہم اپنی یہ ساری محنت
ضائع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے، تنبیہ اختیار کرنی چاہیے کہ کوئی عمل، کوئی کام ایسا نہ ہو جو میرا سارا کچھ برباد کر دے۔ اس لیے، اور صاحب عقل اپنی بربادی کے لیے کام تو نہیں کرتا نا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے کرتا ہے، اپنے اعمال کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنی جنت کو بنانے کے لیے، اسی کا وہ کرتا ہے۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ جنت بنائی ہی انہی کے لیے، لیکن اگر وہ اس کا حصول رکھیں، اس کو حاصل کریں، پھر ہی ہے، ورنہ ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جامع، مختصر، سہل، سمجھنے والا، لوگوں کے سمجھنے والا۔ اس سے متعلق ہم سے بھی سوال ہوتا ہے، جی جمعے میں جملے بڑے مشکل تھے، سمجھ نہیں آئے۔ مسئلہ یہ، ہم اردو تو بولتے ہیں، نہ ہمیں لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے، سننی تو دور کی بات ہے۔ اب اس میں خطیب کا قصور کوئی نہیں، اپنا لیول بھی تھوڑا بلند بندے کو کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سن کے آپ سے تعلیم حاصل کر کے کرتے تھے، ہم تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں نا، فارمیلٹی ہوگی، ہاں جی جمعے میں آگے، حاضری لگوا لی، 2 رکعت پڑھ لی، اللہ حافظ۔ بہرحال یہ دونوں طرف سے ہمارے ہاں مسائل ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، قال، کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، ان طول صلاۃ الرجل، کہ بندے کی لمبی نماز، وقصر خطبتہ مئنۃ من فقہہ، اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کی فقاہت کی نشانی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے انسان کی فقاہت، رجل کی، بندے کی فقاہت، خطیب کی فقاہت، امام کی فقاہت، عالم کی فقاہت۔ اور فقاہت کیا ہے؟ یہ فقہی مسائل میں ہم جو الجھتے ہیں، یہ وہ نہیں، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، الفہم والادراک، اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، مسائل کو بخوب جاننا، یہ ہے فہم، فقہ۔ اس کی فقاہت کیا ہے، اس کی سمجھ بوجھ کیا ہے، اس کا علم پر عمل کیا ہے۔ خطبہ چھوٹا، نماز لمبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے، اور اس میں اتنی سستی ہے کہ اب اس سے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرتا، عام رواج بن گیا ہے ان لوگوں کے ہاں بھی جو اپنے پورے کے پورے خطبے کو کتاب و سنت کے مطابق کہتے اور کرتے بھی ہیں، لیکن اس بات میں سستی اور کاہلی ہے۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، بہت ساری تعویلات بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے ڈسکس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سنت نہیں بدل سکتی۔ مسائل جتنے بھی بندے کریں، عذر جتنا بھی ہو، سنت نہیں بدل سکتی۔ سنت وہی رہے گی جو رسول اللہ نے بتلائی۔ تو اس لیے اگر ہمارا جو خطبہ جمعہ تعلیم کے لیے ہو، تربیت کے لیے ہو، تو یقینی طور پر ہمیں مختصر رکھنا پڑتا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم اور تربیت مختصر ہی بندے کو یاد رہتی۔ جب 1-1 گھنٹے کا ہوگا تو پھر وہ یاد نہیں رہتا، اس میں اگر لہیں اور سریں ہوں گی تو پھر وہ یاد نہیں رہتا۔ مجھے یہ بتائیں، غیر حافظ کو یہ چیزیں کہاں یاد رہیں گی؟ اشعار کو پڑھتا ہے، نثر پڑھتا ہے، نظمیں اگر کوئی جمعے میں پڑھ دے خطبے میں، تو کس کو یاد رہے گی؟ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ خطبہ جامع ترین اور مختصر سہل انداز کا ہونا چاہیے، اور نماز لمبی، کم از کم برابر تو ہو۔ ہم آج کل گھڑیوں کا حساب لگاتے ہیں، گھڑیوں کا حساب پہلے وقت میں نہیں تھا۔ چلیں آج جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ڈیجیٹل کلاک آ گئے ہمارے پاس، ہم حساب بھی رکھیں تو کم از کم توازن تو ہونا چاہیے۔ چلیں مان لیا بھئی لوگ جمع نہیں ہوتے، جمعہ میں ہی جمع ہوتے ہیں، تعلیم چلو آخری 2 رکعتیں پڑھنے آتے ہیں، وہی 10 منٹ 15 منٹ، نماز پھر تھوڑی سی کر لینی چاہیے۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ خطبہ، واعظ، نصیحت 60 منٹ کی، 70 منٹ کی، 80 منٹ کی، واعظ نصیحت 40 منٹ کی، 30 منٹ کی، 45 منٹ کی، 50 کی، اور پھر وقت بچانے کے لیے، جی جلدی کرنے کے لیے کیا، سورۃ اعلیٰ اور غاشیہ وہ بھی چھوڑ دی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اگر پڑھی بھی جاتی ہے تو چھوٹی، یعنی کہ آدھی سے بھی کم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ چلو جی نماز ہو۔ یہ ظلم علی ظلم ہے کہ پہلے خطبے کے اندر سنت کی خلاف ورزی، اور پھر
صورتیں پڑھنے میں خلاف ورزی، ایک اگر ہو رہی ہے تو دوسری تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس چیز سے بھی ہمیں تنبیہ رکھنی چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو جو الٹ کر چکے ہیں ان کو سیدھا کریں۔ انسان کوشش کرے، اللہ رب العالمین اس کی کوشش میں برکت ضرور بے ضرور ڈالتا ہے، اس کی کوشش رائے گاں قطعا نہیں جاتی۔ وعن ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں، قالت کہتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابیہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید، یہ جو سورت ہے، سورت قاف جس کا نام ہے 26ویں پارے میں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر یاد کی، کیونکہ یقرؤها کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ جمعہ کے اندر منبر پر جب لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے اس کی تلاوت فرمایا کرتے، یقرؤها، اس کی تلاوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے ہی اس حدیث کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ مختصر سی بات اگر اس پر میں کروں، جمعہ خواتین کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہوتا تھا، ہمارے ہاں اس پر بھی بہت لیدیں ہوتی، لیکن اب کافی کم ہو گئی ہے۔ ویسے اب مساجد عورتوں کے لیے جمعہ کے لیے کھلنے لگیں، تراویح کے لیے بھی کھلنے لگیں۔ پہلے بہت زیادہ اس پر شد و مت سے زور دیا جاتا تھا کہ نہیں قطعاً نہیں جانا، باقی وہ جہاں مرضی گھومتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، سارے پردے کے احکامات جمعہ کے لیے اور تراویح اور عید اس کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ صحابیہ ہیں، حدیث کی راویہ ہیں، اور الفاظ کیا ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ میں پڑھی جانے والی سورت آپ کے مسلسل پڑھنے کی وجہ سے میں نے یاد کی، قاف القرآن المجید، 3 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ 16 لائن والے قرآن کا اگر حساب لگایا جائے تو 2.25 صفحے بنتے ہیں، ایک ورقہ اور کچھ زیادہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں شرکاء کا بھی پتہ چل گیا، خواتین کے لیے بھی جمعہ ہے، اس کا انتظام ہوتا تھا، اور شروع سے آ جا کرتی تھی، یعنی کہ امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلام خطبہ میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اینڈ میں نہیں کرتے تھے یا نماز میں نہیں۔ اور اسی طرح اس میں یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کیوں پڑھتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں جنت جہنم کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام یہ بھی صورت تذکیر کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ہم اگر صورت یہ پڑھ لیں، خطبہ بھی لمبا ہو جائے اور پھر اس کی ہمیں تشریح بھی کرنی پڑے گی، اور پھر 10 خطبے کم از کم چاہیے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہم نہ ترجمہ جانتے ہیں، تفسیر تو بہت دور کی بات ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم اور ان کا علمی لیول اتنا تھا کہ وہ ان چیزوں کو ڈائریکٹ سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام فکر آخرت کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے اس کی تلاوت اپنے خطبہ جمعہ میں کیا کرتے تھے۔ ام ہشام حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، انصار کے مشہور قبیلے نجار سے یہ تعلق رکھتی ہیں، اسی لیے ان کو انصاریہ بھی کہا گیا، نجاریہ بھی کہا گیا، اور بعض نے ان سے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ یہ بیت رضوان میں بھی شامل تھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔